تعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو سارے جہانوں کا تنہ تنہا خالق اور مالک ہے، جس نے اپنی بے شمار مخلوقات کو عدم وجود سے وجود بخشا اور کائنات کی اس تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور اس اللہ کے برابر کوئی نہیں. اسی نے اپنی بے شمار مخلوقات میں حضرت انسان کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا، اور اس افضل ترین مخلوق کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے منتخب کیا اور اپنے بے انتہا انعامات اور احسانات سے نوازا. انہی بے شمار انعامات اور احسانات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت، اس کی کامیابی اور کامرانی اور اسے صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اپنے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو اس کائنات کے اندر میں وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ضرورت بضرورت مبعوث کرتا رہا. ایسے سارے انبیاء جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے، ہماری اور آپ کی جانب سے بے شمار درود و سلام نازل ہو. خصوصاً ہمارے اور آپ کے اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا، جس کے ہم اور آپ امتی ہیں اور امتی ہونے کا ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، حاضرین جمعہ اور دینی ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کے ساتھ ساتھ بخاری اور مسلم یعنی متفق علیہ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. آیت کریمہ اور حدیث کی مناسبت سے جس موضوع کو ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں وہ ہے اولاد کی تعلیم اور تربیت. جس کے والدین ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے. یہ موضوع بڑا آج کے اس پرفتن دور میں
بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں ہماری اپنی اولاد کے شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت زیادہ امکان ہے، اور نئی نئی ٹیکنالوجی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جس کا سدھار اور جس کی طرف سے بچے کے ذہن کو، اس کے خیال کو اللہ رب العالمین کی طرف پھیرنا، یہ والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے آج کا یہ معاشرہ جس ذہنیت کو لے کر کے، جس سوچ کو لے کر کے ہم اور آپ بڑھ رہے ہیں، قدم اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اولاد کی سہولت اور مال کیا اکٹھا کرنا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اور شریعت نے فتنہ قرار دیا ہے، آزمائش قرار دیا ہے، فتنہ اور آزمائش قرار دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کر دیں، پہننے کے لیے اچھے سے اچھا ملبوسات کا انتظام کر دیں، اور رہنے کے لیے اچھے سے اچھا مکان کا انتظام کر دیں، اور بس۔ اور جیسا کہ عنوان میں نے آپ کے سامنے ظاہر کیا، تعلیم اور تربیت، اور تعلیم کے تعلق سے دنیاوی تعلیم خاص طور سے ہماری سوچ جو ہے بہت بلند ہے، بہت آگے تک ہم نے سوچ رکھا ہے، لیکن جو اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ترین تعلیم ہے دین کی، اس دین کی تعلیم کو لے کر کے ہم زیرو ہیں، ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمارا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اولاد ہم سے دور ہے، ہم سے دور ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آئیے قرآن مجید کے اندر میں مختصر سے وقت میں صرف قرآن نے اور حدیث نے اس معاملے میں، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں اور اس کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے والدین کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے، سرسری طور پر میں آپ کو بتاتے چلوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، جس کے آپ سرپرست ہیں، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآنی آیت کے اس ٹکڑے میں یہ نہیں کہا کہ صرف آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، نہیں، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا تو ہے، اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اس کی فکر کرنا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ میں آپ اس آیت کریمہ کو آپ جو ہے سامنے رکھیے اور اپنے حالات پر نگاہ ڈالیے، ورنہ کل قیامت کے دن
جہاں اللہ رب العالمین نے ایک باپ کو دیندار ہونے کی حیثیت سے اس کا فیصلہ جنت کا کیا ہوگا، لیکن اگر اس نے اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتین کو، اپنے اہل خانہ کو اگر اس نے دیندار نہیں بنایا ہے، تو جس اولاد کے لیے ہم رات اور دن ایک کر رہے ہیں، اس کے کھانے کا اچھے سے اچھے انتظام کر رہے ہیں، پہننے اور اوڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے ملبوسات کا ہم نے انتظام کیا ہے، رہنے کے لیے اچھے سے اچھا محل کا انتظام ہم نے ان کا انتظام کر دیا دنیا کے اندر میں، کل قیامت کے دن جب اس باپ کا، اس والدین کا، اس سرپرست کا فیصلہ اللہ رب العالمین دیندار ہونے کی بنا پر اس کا فیصلہ جنت میں کرے گا، یہی اولاد آپ کا گریبان پکڑ لے گی، آپ کا گریبان پکڑ کر کے رب کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گی کہ اللہ یہ دنیا کے اندر میں میرا ذمہ دار تھا، بحیثیت باپ کے، بحیثیت چچا کے، بحیثیت کے ذمہ دار کے، آج اس کا فیصلہ تو نے جنت میں کیا، اگر یہ دنیا میں چاہتا تو میں بھی اس کے ساتھ نیک بن سکتا تھا، اس کی ہدایت پر، اس کی تعلیم اور تربیت پر، لیکن میری تعلیم اس نے دین کی تعلیم، دنیا تو بہت دکھایا اس نے، سارے عیش و آرام کے سامان اس نے میرے لیے مہیا کیا، لیکن دین کے معاملے میں اس نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا، آج یہ میرا باپ جنت میں جا رہا ہے، میرا فیصلہ تو نے جہنم میں کیا ہے، آج فیصلہ کر۔ آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس جنت میں جاتے جاتے اس سرپرست کو کھینچ کے لائے گا اور اس کے ساتھ لے جا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ کس کام کی ایسی دنیا کہ جس میں ہم نے صرف اپنے آپ کا خیال کیا، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کا پر دھیان اور خیال نہیں کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اگر جوڑا جائے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور تمہاری ذمہ داریوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا۔ دنیا میں بے شمار ذمہ داریاں ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں، کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے، کوئی محلے کا ذمہ دار ہے، کوئی بستی کا ذمہ دار ہے، کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ساری ذمہ داریوں کو ہم نہیں گناتے ہوئے صرف اپنی اولاد، اپنے گھر کی ذمہ داری کی طرف میں آپ کا ذہن میں مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر کے جو ذمہ دار ہیں اس ذمہ داری کو ہم کہاں تک اچھے سے نبھا رہے ہیں۔ اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، کہ آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، یقیناً گھر کا ذمہ دار ہے کہ اس کے گھر کے اندر میں اس کے جو ماتحتین ہیں، اس کے جو بال بچے ہیں، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے اوڑھنے کا، اس کے بچھونے کا ذمہ دار ہے۔ اگر اس نے اس ذمہ داری کو اچھے سے نہیں نبھایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا۔ صرف دنیا میں یہ سوچنا کہ کھانے پینے اور کھانے کا انتظام اچھے سے اچھا کر دے، نہیں، بلکہ اس کی تعلیم، اس کی تربیت، تعلیم تو ہم دلا دیتے ہیں، مدرسے میں پہنچا کر کے مولانا کے پاس تعلیم دلا دیتے ہیں، اسکول کی تعلیم دلا دیتے ہیں، لیکن جہاں تک تربیت کا معاملہ آتا ہے، تربیت کا ذمہ دار کون ہے؟ جو اصل چیز ہے زندگی ہے، جو اصل تربیت ہے بچے کی، وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ جیسا اس کا گھر کا ماحول ہوگا ویسا تربیت اس کا بچہ پائے گا، اور ویسے ہی وہ پلے گا، پڑھے گا، بڑھے گا اور آگے چل کر کے جو ہے اسی ماحول میں ڈھلے گا۔ اگر گھر کا ماحول دیندار ہے، ماں باپ اس کے دیندار ہیں، نمازی ہیں، توحید پرست ہیں، تو وہ بچہ نمازی بنے گا، دیندار بنے گا، توحید پرست بنے گا۔ لیکن اگر گھر ہی اس کا بدین ہو، ماں باپ اگر اس کے بے نمازی ہوں، تو مجال ہے کہ بچہ جس کے آپ ذمہ دار ہیں، جس کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے، یہ بچہ بھی آپ کے ماحول میں ڈھلے گا۔ تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، مرد جب دن میں آپ کے کھانے پینے کا انتظام کے لیے نکل جائے، کاروبار اور تجارت کے لیے نکل جائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے عورت کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ مرد کی غیر موجودگی میں عورت ذمہ دار ہے کہ اس کے گھر کو سنبھال کر کے رکھے، اس کی عزت پر دھبا نہ پڑنے دے، اس کی اولاد جو اس نے تیرے ذمہ چھوڑ کے گئی ہے اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھے گا۔ ساری ذمہ داریوں کو نہ گناتے ہوئے ہم اپنے اولاد کے ذمہ دار ہیں، اپنی اولاد کے، اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار ہیں۔ ان کو دیندار بنانا، ان کو نیک بنانا، ان کو صالح بنانا، اللہ والا بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے اور اس کو اگر ہم نے بحسن خوبی نہیں نبھایا جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو دیندار نہیں بنایا، صرف دنیا پرست بنا کر کے چھوڑ دیا، دیندار نہیں بنایا، تو ایسے غیر ذمہ دار شخص پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت ترین وعید سنائی ہے اس کو سن لیجیے کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس کسی بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا ہے اور اس ذمہ داری کے تعلق سے اس نے اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی نہیں نبھایا اور اپنے ماتحتین کو دھوکے پر چھوڑ کر رکھا اور ایسے ہی اس کی موت آ گئی، ایسے غیر ذمہ دار شخص پر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے غیر ذمہ دار شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر اس کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا، غیر ذمہ دارانہ طور پر ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا اور اس کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے کہ ایسے غیر ذمہ دار شخص پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ جب جنت حرام قرار دیا گیا تو ہمارا ٹھکانہ پھر اس کے اپوزٹ میں جہنم ہوگا۔ یاد رکھیے، یہی اولاد جو آج معصوم ہے، جو ہماری تعلیم اور تربیت کی محتاج ہے، بہت بڑی محتاج ہے، یہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اگر اس کو آپ نے نیک بنایا ہوگا، اللہ والا بنایا ہوگا، صالح بنایا ہوگا، توحید پرست بنایا ہوگا، تو یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اذا مات الانسان انقضى عمله الا من ثلاث، کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا میں نیکیوں کا سلسلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ان 3 چیزوں کو نہ گناتے ہوئے صرف محل استدلال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اس نے چھوڑا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں آپ
رک کر کے ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں آج جن کی اولاد جوان ہے، جن بوڑھے ماں باپوں نے اپنی اولاد کو بچپنے میں پالا اور پوسا اس نیت سے، اس غرض کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ یہ بڑا ہونے کے بعد ہمارا سہارا بنے گی. آج وہ بوڑھے ماں باپ دنیا کے اندر میں جوان اولاد ہوتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو ترس رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو اس وقت جب دین کی ان کو تعلیم دینا تھا اور بڑھاپے کے سہارا اس کو ایک آس اور امید اس کو رکھنا تھا، تو وہ تربیت جو رب العالمین کو مطلوب ہے اس نے وہ تعلیم اور تربیت اس کو نہیں دلائی. آج اس کا نتیجہ ہے کہ وہ بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد ہوتے ہوئے بھی اولاد کے لیے ترس رہے ہیں. کتنے ایسے ماں باپ ہیں ترس رہے ہیں، اور اس اولاد نے اپنے بوڑھے ماں باپوں کو چھوڑ دیا ہے. دعا اس کے لیے، دعائیہ کلمات تو بہت دور کے بعد ہے کہ ان کے لیے ان نوجوان اولاد کے منہ سے اللہ رب العالمین نے وہ دعا اللہ رب العالمین نے جو ان کے لیے سکھلائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ نہیں نکلتی. کیوں؟ اس کا نتیجہ یہی ہے. اگر آج بھی ہم اگر صاحب اولاد ہیں، ہمارے بچے معصوم ہیں اور ہم ان سے آس اور امید لگائے ہوئے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر کے ہمارے لیے سہارا بنے گی، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہماری آنکھیں کھل جائے کہ اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم نہیں دی تو بڑا ہونے کے بعد یہ ہمارا سہارا نہیں بن سکتے. ان سے اگر آپ سہارے کی امید رکھتے ہیں، دعا کی امید رکھتے ہیں، ان کو صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑنے کی اگر امید رکھتے ہیں تو ان کو نیک بنائیے، آپ اللہ والا بنائیے، مسجد کا راستہ دکھلانے والا بنائیے، نمازی بنائیے، ان کو توحید پرست بنائیے. تب جا کر کے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھا یہ کہ او ولد صالح یدعو لہ، نیک بنے گی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، نیک نہیں بنے گی تو مجال ہے کہ وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، نہیں بن سکے. شریعت کا حکم ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک اور حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر میں پیدا ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا غیر مسلم کے یہاں پیدا ہو، جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت لے کر کے وہ دنیا کے اندر میں آتا ہے. اگر اس کے والدین یہودی ہیں تو وہ بچہ اس یہودیت کو اور اس کے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ یہودی بن جاتا ہے. مجوسی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مجوسی بن جاتا ہے. نصرانی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ نصرانیت کو اختیار کر لیتا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان بچہ پیدا تو مسلمان ہوتا ہے لیکن بڑا ہوتے ہوتے اس کے گھر کی تعلیم اور تربیت مسلمانیت سے نہ ہوتے ہوئے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. کتنے ایسے مسلمان گھرانے ہیں جو مسلمان اپنا نام مسلمانوں کا سا رکھتے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن ان کے نام ہیں، مسلمانی نام ہیں، لیکن بے نمازی ہیں.
اسلام کی کوئی رکن ان کے اندر میں پایا ہی نہیں جاتا ہے، پھر بھی مسلمان ہے۔ اور مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، اللہ رب العالمین کے احکامات کا فرما بردار۔ اگر ہمارے اندر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام کے بے شمار ارکان ہیں، ان ارکانوں کو مکمل اپنانا یہ مسلمانیت ہے۔ اسلام کے دائرے کے اندر میں پورا کا پورا داخل ہونا یہی کامیابی ہے، یہی مسلمانیت ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ کو اپنا لیا کچھ کو چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی تعداد الحمدللہ جمعے کے دن یہاں مسلمانوں کی حاضر ہوتی ہے، کیا پانچوں وقت کی نماز میں ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین نے صرف جمعہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، 5 وقت کی نمازیں نہیں؟ یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ یہی تو نماز ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے، اتنا ہم کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں پڑھتے۔ مسلمانیت سے ہمارا ماحول نہیں ہے، ہمارا گھرانہ نہیں ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طریقے سے دیگر مذاہب کے اندر میں پیدا ہونے والے بچے دیگر مذاہب کو اپنا لیتے ہیں، ہم بھی اپنا کردار، اپنا ماحول، اپنا گھرانہ، اپنی زندگی ایسے بنائیے کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی مسلمان بنے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کو توحید پرست بنائیے، اس کو نیک بنائیے۔ آخر میں ایک وصیت جو حضرت لقمان نے اپنے اولاد کو کی تھی، سب کچھ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، لیکن آخری وقت میں جس چیز کا ڈر تھا اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے آخری وقت میں جس چیز کا ڈر تھا اس کی طرف اپنی اولاد کو وصیت کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ نہیں کہا کہ میری بادشاہ میرے بعد تم اختیار کر لینا، فلاں پراپرٹی تم لے لینا، فلاں جائیداد تم اختیار کر لینا، نہیں، کہا کہ اے میرے بیٹے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں کہ یہ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس وصیت کو آپ سامنے رکھیے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کے اندر میں ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنا، اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو نیک بنا، اللہ رب العالمین ان کو صالح بنا، اللہ رب العالمین ان کو دیندار بنا، ہم خود دیندار بنیں، ہم خود نمازی بنیں، اپنی اولاد کو بھی ویسا بنائیں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ان ساری باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔